نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے ہم آج سے صرف کا سبق شروع کر رہے ہیں اور اس فن کی مختلف کتابیں اور مختلف قسم کے رسائل لکھے جا چکے ہیں۔ میری نظر میں جو سب سے آسان اور بہترین کتاب جس کو سمجھنا آپ حضرات کے لیے نہایت ہی آسان ہوگا وہ ہے شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت شیخ سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کی کتاب ہے آسان صرف۔ اس کو میں نے آج سے شروع کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ بہترین کتاب ہے جس کی تمام الفاظ اور تمام مفاہیم اور مقصد سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ اصل چیز ہے فن کو سمجھنا، کتاب چاہے کوئی بھی ہو تو اصل مقصود قواعد اور ضوابط اور اصول کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلا سبق آج ہم پڑھیں گے وہ ہے علم صرف کی تعریف۔ علم صرف کس کو کہتے ہیں تو یہ آج آپ پڑھیں گے۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، یعنی وہ علم ہے کہ جس سے لفظوں کو پڑھنا آ جاتا ہے، صیغوں کی پہچان، صیغے بھی لفظ کو کہتے ہیں، لفظوں کی پہچان ہو جاتی ہے اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یعنی علم صرف آپ جب پڑھیں گے تو اس سے لفظوں کو پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا، اس سے لفظوں کی پہچان ہوگی کہ یہ کون سا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کس باب سے ہیں، اور اسی طرح ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ تین فائدے اور یہ تین مقصد اس علم صرف سے ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو اس علم صرف کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے۔ یہ علم جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو عربی الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے۔ عربی الفاظ میں غلطی سے آپ محفوظ رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چند ضروری اصطلاحات ہیں جو آپ کو اس علم میں کام آ جائیں گے۔ نمبر 1 ضمہ جو ہے وہ پیش کو کہتے ہیں، جو پیش ہوتا ہے جیسے زبر زیر پیش جو کہتے ہیں اس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں، زبر جو ہے اس کو فتحہ بھی کہتے ہیں، زبر بھی کہتے ہیں۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، لہذا یہ چیز یاد رکھیں۔ آپ کو جب بھی ضمہ بولا جائے تو فوراً آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ضمہ یعنی پیش ہے، فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات مضموم پیش والا حرف، مفتوح زبر والا حرف، مکسور زیر والا حرف۔ مثال کے طور پر الحمد یعنی بسم اللہ یعنی الحمد کو دیکھیں تو دال جو ہے سب سے آخر میں، دال کے اوپر کیا ہے، ضمہ ہے، اور یہ جو دال ہے اس دال کو کہتے ہیں مضموم، جس حرف پر پیش ہو اس حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مفتوح زبر والا حرف جیسے ہم نے کہا یومی، تو اس یا کے اوپر جو زبر ہے اس کو فتحہ کہتے ہیں، اس یا کو یعنی جس کے اوپر زبر ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ اور مکسور زیر والا حرف جیسے بسمی میں جو با ہے، با کے نیچے کسرہ ہے اور یہ با جو ہے مکسور ہے، تو لہذا با مکسور ہے۔ دوسری چیز ہے تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 زبر
دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حرکت زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں، لہذا زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو جب کہا جائے کہ اس حرف کے اوپر حرکت ہے تو آپ کو فوری سمجھ آنا چاہیے کہ اس کے اوپر یا زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے۔ نمبر 2، متحرک وہ حرف جس پر کوئی حرکت ہو، جس حرف پر کوئی حرکت یعنی زبر یا زیر یا پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے الحمد، یہ جو لام ہے اس کے اوپر سکون ہے اس لیے کہ اس کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، ٹھیک ہے۔ ساکن وہ حرف جس پر کوئی حرکت نہ ہو تو اس لام کو کہتے ہیں لام ساکن۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے تشدید، ایک جنس کے دو حرف کو ایک لکھنا دو پڑھنا، جیسے ربن، اصل میں جو ربن جو ہے نا وہ ایک با ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں دو با ہیں، لیکن ان دو با کو ملا کر ایک حرف بنا دیا اور اس کے اوپر تشدید لکھ دیا تو اس کو کہتے ہیں تشدید، یعنی ایک جیسے دو حرف کو ایک لکھنا اور دو پڑھنا، پڑھنے میں دو آئیں گے، جیسے رب اور پھر بن، ٹھیک ہے۔ با اور حرف مشدد کی علامت جو ہے وہ یہ جو تین دانت والا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس با کو اور با کو یعنی مشدد کہتے ہیں، اور اس با کے اوپر جو نشان لگا ہوا ہے جو دانت یعنی تین دانت والا اس کو جو ہے وہ تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشدد تشدید والا حرف جیسے ربن کی با، تو یہ آپ کے سامنے پہلا سبق آ گیا۔ یہ چند اصول ہیں، ان کو آپ اچھی طرح یاد کیجئے گا۔